السلام علیکم ناظرین، اس کیس کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ میلا کیرک میں ماریا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جتنا میں آپ کی شادی کی خبر سن کر خوشی ہوں اس سے زیادہ حیران بھی ہوئی ہوں۔ ماریا جواباً کہتی ہے کہ کچھ شادیاں ارادتاً وقتاً ہوتی ہیں اور حالات کی مجبوری کو دیکھ کر ہوتی ہیں۔ تو کونتس میلا کہتی ہے بالکل میری طرح جیسے میری شٹلیون سے مجبوری میں شادی ہوئی تھی۔ ماریا کہتی ہے کہ میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتی ہوں، تم جس سے بے پناہ محبت کرتی ہو وہ صلاح الدین تمہارے قلعے کے باہر محاصرہ کر کے کھڑا ہوا ہے اور تمہارے جذبات کو میں سمجھتی ہوں۔ تو میلا کہتی ہے نہیں، اس نے کیرا میں مجھے مدد فراہم کی، مجھے سہارا دیا، لیکن میں پھر بھی اس کے خلاف ہوں کیونکہ میں اپنے قلعے کی حفاظت کروں گی ہر صورت میں۔ سب یہ دیکھیں گے کہ میں ایک اس کا مضبوط دشمن ہوں جو صلاح الدین سے ٹکر لے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں سلطان صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین سیرا سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے ہماری ایبیلین میں جو مدد کی ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تو سیرا کہتی ہے استغفر اللہ میرے سلطان، یہ میرا فرض تھا، میں اپنی ماضی کی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ تو سلطان بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، اب تم وہ تاجر راکف کی بیٹی نہیں ہو جو ہمیں تکلیفیں دیتی تھی اور پرانی باتیں دہرا کے ان کو تازہ مت کرو۔ اب تمہیں اور بورو کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اس رشتے کو کوئی نام دینا چاہیے۔ تو بورو سارے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہاں بالکل ضرور، لیکن ہم ایک جنگ سے دوسری جنگ میں بورو کہتا ہے ہم ایک جنگ سے دوسری جنگ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی فارغ وقت نہیں ملتا۔ تو سلطان کہتا ہے آپ بھی باقیوں کی طرح سوچتے ہیں، مجاہد کو جنگ کے درمیان اپنی خوشی ڈھونڈنی چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ تو سیرا کہتی ہے میرے سلطان میرا بھی یہی خیال ہے، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں۔ تو بورو کہتا ہے میرے سلطان ہمارا شروع سے یہ ارادہ تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اگر ہم شادی کرتے ہیں تو باقی سپاہی سمجھیں گے کہ ہمیں جنگ کی کوئی فکر نہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں نہیں، تم ان سپاہیوں میں ہو، سب جانتے ہیں تمہاری محنت کو۔ اتنے میں سیرا کہتی ہے سلطان فرماتے ہیں آج تم مٹی اور ریت کے نیچے ہو، کل کو تم مثال بنو گے۔ تو گوگبرو کہتا ہے استغفر اللہ میرے سلطان، ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری فوج فتح یاب ہو اور کرک کو ہم فتح یاب دیکھیں۔ تو سلطان کہتے ہیں میں کاراتیگن اور قاضی فاضل کی خبر کا منتظر ہوں، دعا گو ہوں کہ وہ اچھی خبر کے ساتھ لوٹیں۔ تو گوگبرو کہتا ہے کہ جب آپ کرک فتح کر لیں گے تو امت مسلمہ جان جائے گی کہ ایوبی جھنڈے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں حلب میں قاضی فاضل امیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو امیر قاضی فاضل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین کون ہے جو اپنے آپ کو ریاست کا مالک سمجھنے لگ گیا ہے؟ تو قاضی فاضل کہتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہی سلطان ہے جس نے شام کو گمشتگین کے فتنوں سے بچایا تھا؟ یہ وہی سلطان ہے جس نے مصر میں نظم و ضبط قائم کیا تھا، کیا تم یہ سب نہیں جانتے؟ کیا یہ وہی سلطان نہیں ہے جس نے بیت الاحزان، حرم، بیلم، ایبیلین ان تمام کافروں کی ریاستوں کو امت مسلمہ کی ریاستوں میں اضافہ نہیں کیا؟ کیا آپ سب لوگ اس سے غافل ہیں؟ تو ملک تومان کہتا ہے یہ سب کچھ ایسے ہے جیسا تم ہمیں دکھانا چاہتے ہو۔ یہ سب باتیں سن کر کاراتیگن بہت غصے میں آ جاتا ہے اور ملک تومان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ملک تومان میری طرف دیکھو، تم بہت ہی اچھا بولتے ہو، کیوں کام کو طول دے رہے ہو؟ تمہارا بھائی بھی اس کے خلاف تھا۔ تو ملک تومان کہتا ہے کہ میں کس حق سے صلاح الدین پر بھروسہ کروں؟ تو اتنے میں ایک اور امیر بولنے لگ جاتا ہے کہ ہماری وفاداری صرف سلطان نور الدین زنگی سے تھی، تو ہم صلاح الدین پر کیسے اپنی وفاداری ظاہر کریں کیونکہ اس نے اپنے خاندان کی ریاست بنا کر ہمیں وفاداری نہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تو کاراتیگن کہتا ہے کہ کیا تم سلطان نور الدین زنگی کو جانتے ہو؟ تم سب سے زیادہ میں جانتا ہوں کیونکہ وہ میرا بہنوئی تھا اور سلطان نور الدین زنگی سب سے زیادہ سلطان صلاح الدین پر اعتبار کرتا تھا اور بھروسہ کرتا تھا۔ تو ملک تومان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم اس کے حق میں کیوں بول رہے ہو، کیونکہ صلاح الدین نے تم کو قبیلے سے اٹھا کر محلوں میں جو ڈال دیا ہے، تو اس لیے تم اس کے حق میں بول رہے ہو۔ یہ بات سن کر کاراتیگن بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، اگر میں سلطان کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو تمہارا میں تومان بنا دیتا۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں ہم یہاں لڑائی کرنے نہیں بلکہ اپنا نکتہ بیان کرنے آئے ہیں۔ قاضی فاضل کہتا ہے کہ کیرک کے بعد قدس ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ایوبی جھنڈے کے نیچے آ جاؤ تاکہ ہم مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کے چنگل سے دوبارہ حاصل کر سکیں۔ تو وہی پہلے والا امیر کہتا ہے کیا سلطان صلاح الدین خوابوں میں رہ رہا ہے؟ کون سی فوج؟ کرک ایک ناقابل تذکیر قلعہ ہے۔ تو قاضی فاضل کہتا ہے ناقابل تذکیر دیواروں نے ناقابل تسخیر ہی دیوار کھینچ دیا لوگوں کے ذہنوں میں۔
ملک تومان کہتا ہے کہ ہماری وفاداری صرف سلطان نور الدین زنگی تے سی، اب اس کے بیٹے سلطان اسماعیل سے ہے اور زنگی سلطنت سے ہماری وفاداری ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین کے سپاہی مایوس ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایکسس اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتا ہے اور صلیبی سپاہیوں پر نظر رکھے ہوتا ہے۔ تو ایکسس بوزوک سے کہتا ہے کہ ہماری سوچ سے بہت ہی کم صلیبی سپاہی ہیں، تو اس پر فوراً ہی حملہ کر دیتے ہیں، تو پل بھر میں ہی تمام صلیبیوں پر غالب آ جاتے ہیں اور تمام کو وہیں پر ہی ختم کر ڈالتے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بورو کے سپاہی پانی والی نالی میں وہی مرکوب ڈال رہے ہوتے ہیں، تو بورو اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سب کچھ اس میں ڈال دو، اور وہ سارا مرکوب اس میں ڈال کر اپنے سپاہیوں کو لے کر وہیں سے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایکسس ان سب کو ختم کر کے جا رہا ہوتا ہے کہ خفیہ جگہ سے بیلین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، تو ایکسس بیلین کو دیکھ کر بہت ہی سرخ ہو جاتا ہے۔ تو ایکسس کہتا ہے کافر بیلین تم اب یہاں ہو، تو بیلین یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اب تمہیں ہر جگہ نظر آؤں گا۔ دوسری جانب مارکوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین کا قدس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم اس کی سپاہیوں کی جان کے بدلے میں ہی رکا جائے گا، یہ کہہ کر ان میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بوزوک، ابراہیم اور ایکسس بہت سارے صلیبیوں کو مار رہے ہوتے ہیں، دوسری جانب مارکوس اور بیلین بھی کافی مسلمان سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوڈ گائی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بورو نے مرکوب پانی میں ڈالا تھا، تو وہاں پر خالی ڈبوں کے علاوہ لوڈ گائی کو اور کچھ نہیں ملتا، تو وہ کہتا ہے ہم نے دیر کر دی، ہم ان کو نہیں پکڑ سکے۔ تو ادھر بیلین مسلمانوں کو کافی بری طریقے سے کاٹ رہا تھا۔ بوزوک ایکسس سے کہتے ہیں کہ ہم اب بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں، ہمیں اپسپا ہونا ہوگا، تو وہ اپسپا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بیلین ان کو دیکھ کر کہتے ہیں اپنے سلطان کو میرا خوف بتاؤ اور اسے کہو کہ میں بیلین کا بدلہ ضرور لوں گا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیل سلطان کے پاس آیا ہوتا ہے، تو سلطان خلیل سے پوچھتے ہیں کہ کوئی خبر آئی ہے قلعے سے، تو خلیل کہتے ہیں ابھی کوئی نہیں، ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ شہنشاہ بالون کی بیماری مزید بڑھ گئی ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ جو اس نے لطیف کے ساتھ کیا یہ اس کے سزا ہے۔ تو خلیل کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب شہنشاہ کے کرک نہیں آئیں گے، تو سلطان کہتا ہے ایسا سوچنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بیت الاذان میں سستی کی اور ہمیں ناکامی ہوئی، تو سپاہیوں سے کہو کہ راستے میں چھوٹی سی بھی حرکت دیکھے تو ہمیں